ہم عاجز مسلمان کی ایک زبردست تحریر کا گہرا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس تحریر کی بنیاد پر ہم ان حقائق کو دیکھیں گے جو اکثر ہماری عام گفتگو سے غائب ہوتے ہیں۔ تو چلیے اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں کہ کیا واقعی اسلام اور سائنس کے درمیان کوئی بنیادی ٹکراؤ ہے، یا پھر یہ محض ایک تاریخی اور فکری مغالطہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر عام طور پر جذبات زیادہ اور حقائق کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہم اکثر فرض کر لیتے ہیں کہ سائنس اور ایمان وہ الگ الگ پٹریاں ہیں جو کبھی آپس میں مل نہیں سکتی۔ صحیح بات ہے۔ لیکن جب ہم اس تحریر کے فراہم کردہ شواہد اور تاریخی پس منظر کو دیکھتے ہیں تو کہانی بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ تاریخ میں ان دونوں قوتوں کا آپس میں کیا رشتہ رہا ہے، اور کیوں آج کے اس جدید دور میں اس الجھن کو دور کرنا پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ تو پھر اصل کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اگر ہم ماخذ کو دیکھیں تو اس کا نقطۂ آغاز ہمیں سیدھا 1400 سال پیچھے لے جاتا ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہ پہلو بہت سے سننے والوں کے لیے تھوڑا حیران کن ہوگا، کیونکہ جب بھی کسی نئے عقیدے یا دین کا آغاز ہوتا ہے تو عموماً ذہن میں یہی آتا ہے کہ پہلا حکم شاید کسی خاص عبادت، رسم یا قربانی کا ہوگا۔ ہاں، ایک عام سوچ یہی ہوتی ہے۔ لیکن اسلام کے معاملے میں ایسا نہیں تھا۔ سب سے پہلا پیغام جو پہلی وحی کی صورت میں نازل ہوا وہ تھا اقرا، یعنی پڑھو۔ ہاں، پڑھو۔ اور ذرا اس ایک لفظ کی گہرائی پر غور کریں۔ یہ محض حروف تہجی کی پہچان یا کچھ الفاظ دہرا لینے کا حکم نہیں تھا۔ تو پھر یہ کیا تھا اصل میں؟ سورہ العلق کی وہ پہلی آیت، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پوری انسانی تاریخ میں ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ تھا۔ پیراڈائم شفٹ، بالکل۔ یہ اس بات کا باقاعدہ اعلان تھا کہ ایک نئے دور کا آغاز جہالت، اندھے عقیدے یا محض توہم پرستی سے نہیں ہو رہا، بلکہ اس کی بنیاد ہی علم اور شعور پر رکھی جا رہی ہے۔ واہ، یہ پوائنٹ بہت زبردست ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جب کسی دین کی پہلی اینٹ ہی تحقیق اور جاننے کے حکم پر رکھی جائے تو یہ بات اس خیال کی جڑ کاٹ دیتی ہے کہ مذہب شعور کا دشمن ہے۔ یہ بات تو تاریخی لحاظ سے ٹھیک لگتی ہے، لیکن ایک عام انسان جو آج کل کی خبریں دیکھتا ہے اسے تو یہی لگتا ہے کہ یہ پڑھنے کا حکم شاید صرف مذہبی کتابوں تک محدود تھا۔ یہی وہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ تو پھر اس تاریخی حقیقت اور آج کے تاثر میں اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ کیا واقعی اس پہلے حکم میں کائنات کو کھوجنے کا کوئی اشارہ موجود تھا؟ یہی تو وہ بنیادی نقطہ ہے جسے عاجز مسلمان کی تحریر نے بہت خوبی سے واضح کیا ہے۔ اگر ہم قرآن کے مجموعی پیغام کو دیکھیں تو یہ بار بار کائنات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یعنی صرف عبادت کی بات نہیں ہو رہی؟ بالکل نہیں۔ یہ صرف یہ نہیں کہتا کہ صحائف پڑھو، بلکہ یہ کائنات کو ایک کھلی کتاب کی طرح پڑھنے کا درس دیتا ہے۔ مثال کے طور پر؟ ستاروں کی گردش، اونٹوں کی تخلیق، بارش کے برسنے کا نظام، بیج سے پودا نکلنے کا عمل، ان سب پر غور کرنے کا بار بار کہا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ سیدھا سیدھا سائنس مشاہدے کا حکم ہے۔ ایگزیکٹلی۔ علم کو خانوں میں نہیں بانٹا گیا تھا کہ یہ دین کا علم ہے اور وہ دنیا کا، بلکہ ہر وہ علم جو حقائق تک لے جائے اس کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ اور یہ مشاہدہ یا علم صرف باتوں تک محدود نہیں رہا، اس کا باقاعدہ عملی مظاہرہ بھی ہوا۔ ہاں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ تحریر کے اگلے حصے میں ایک بہت ہی زبردست اور آنکھیں کھول دینے والا تقابلی خاکہ ہے۔ جب ہم تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں یورپ کے تاریخی دور یعنی ڈارک ایجز کا بار بار ذکر ملتا ہے، جو کہ ایک بہت ہی مشکل وقت تھا یورپ کے لیے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ وقت تھا جب علم پر پابندی تھی اور نئی سوچ کو کچلا جا رہا تھا، لیکن یہ تاریخی دور صرف یورپ کا تھا۔ جی ہاں، صرف یورپ کا۔ اسی وقت مسلم دنیا ایک بالکل مختلف منظرنامہ پیش کر رہی تھی۔ بالکل، اور یہ تضاد اتنا نمایاں ہے کہ اسے نظر انداز کرنا تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ایک طرف یورپ میں سائنس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا اور نئی دریافتوں پر پہرے بٹھائے گئے تھے، اور دوسری طرف بغداد، اندلس اور دمشق میں باقاعدہ فنڈنگ کے ساتھ دنیا بھر کا علم اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ وہ علاقے اس وقت کی سلیکن ویلی کی حیثیت رکھتے تھے۔ سلیکن ویلی، یہ تشبیہ بہت اچھی ہے۔ ماخذ میں جن عظیم شخصیات کا ذکر ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس سائنسی انقلاب کی بنیاد کوئی بغاوت نہیں تھی، بلکہ وہ اسی اقرا کے حکم کی عملی تفسیر تھی۔ چلیے ان شخصیات پر بات کرتے ہیں کیونکہ یہ مثالیں بہت دلچسپ ہیں۔
سب سے پہلے ابن الہیثم کا ذکر ہے۔ آج ہم سب اپنے اسمارٹ فونز میں کیمراز استعمال کرتے ہیں، لینس سے تصویریں لیتے ہیں۔ ہاں، آپٹکس کی بنیاد۔ تحریر بتاتی ہے کہ اس پوری آپٹکس کی یعنی روشنی اور لینس کے کام کرنے کے اصولوں کی باقاعدہ سائنسی بنیاد ابن الہیثم نے رکھی۔ اور سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ سب کسی لیبارٹری میں بند ہو کر مذہب سے کٹ کر نہیں کیا۔ اچھا، ان کی تحقیق کا ایک بڑا محرک یہ تھا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی روشنی اور بصارت کے حیرت انگیز نظام کو سمجھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے پہلی بار تجربے سے ثابت کیا کہ روشنی آنکھ سے نہیں نکلتی بلکہ اشیاء سے ٹکرا کر آنکھ میں داخل ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ جدید سائنس کا ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا، اور وہ یہ کام کائنات کی نشانیوں پر تفکر کے قرآنی حکم کے زیر اثر کر رہے تھے۔ اور پھر الخوارزمی کا نام آتا ہے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ آج کی پوری ڈیجیٹل دنیا جس پر ہماری زندگی کا انحصار ہے، چاہے وہ کمپیوٹر پروگرامنگ ہو، انٹرنیٹ ہو یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سب کچھ الگورتھم اور الجبرا پر چل رہا ہے۔ ہاں، اور یہ الجبرا الخوارزمی کی ایجاد ہے۔ لیکن میں نے کہیں پڑھا ہے اور تحریر بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ انہیں یہ الجبرا بنانے کی ضرورت محض ریاضی کے شوق کی وجہ سے پیش نہیں آئی تھی۔ آپ نے بالکل درست مقام پر انگلی رکھی۔ الخوارزمی نے الجبرا پر جو مشہور کتاب لکھی، اس کے آغاز میں باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ اس کا ایک بنیادی مقصد اسلامی قانون وراثت کی پیچیدہ گتھیوں کو سلجھانا تھا۔ یعنی وراثت کے حصوں کا حساب کتاب؟ جی ہاں، جو کہ ایک خالصتاً مذہبی اور شرعی فریضہ تھا۔ اس ضرورت نے الجبرا جیسی ریاضی کی ایک بالکل نئی شاخ کو جنم دیا۔ یہ تو واقعی ایک حیران کر دینے والی بات ہے، ایک آہا مومنٹ۔ تو یہاں غور کریں، مذہب سائنس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن رہا، بلکہ اس کی ایجاد کی بنیادی وجہ اور ضرورت بن رہا ہے۔ مطلب مذہب کے ایک عملی پہلو نے دنیا کو جدید ریاضی کا وہ تحفہ دے دیا جس کے بغیر آج کمپیوٹر کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ بالکل۔ اسی طرح ماخذ میں ابن سینا کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جن کی طب پر لکھی گئی کتاب قانون فی الطب کا حوالہ موجود ہے۔ کینن آف میڈیسن۔ یہ سن کر واقعی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کتاب صدیوں تک یورپ کی بڑی بڑی یونیورسٹیز کا بنیادی نصاب رہی۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں کہ ایک مسلمان کی لکھی ہوئی میڈیسن کی کتاب کئی 100 سال تک پوری دنیا کے ڈاکٹرز کو پڑھائی جاتی رہے۔ بلا شبہ، اور یہ سب اس لیے ممکن ہوا کیونکہ اس دور کا معاشرہ اس بات پر پختہ یقین رکھتا تھا کہ علم حاصل کرنا ایک عبادت ہے۔ انہوں نے اپنے ایمان اور سائنس کو الگ نہیں کیا۔ وہ ان تمام سائنسی کاموں کو اپنے ایمان سے جڑا ہوا سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک خالق کی تخلیق کو جتنی گہرائی سے سمجھا جائے گا، خالق کی عظمت کا اتنا ہی زیادہ ادراک ہوگا۔ کیا خوبصورت سوچ ہے۔ وہ انسان کے جسم کا مطالعہ اس لیے کر رہے تھے کہ اس میں موجود اللہ کی صنائی کو سمجھیں اور انسانیت کی خدمت کریں، جو کہ بذات خود ایک بہت بڑا اسلامی فریضہ ہے۔ تو پھر یہ بیانیہ کہاں سے آیا؟ کون سا بیانیہ؟ یہ جو ہم آج کل سنتے ہیں کہ سائنس اور مذہب پانی اور تیل کی طرح ہیں جو کبھی مل نہیں سکتے۔ اگر تاریخ اتنی ہی روشن ہے اور سائنسی ترقی مذہب کے سائے میں پروان چڑھ رہی تھی، تو پھر یہ تاثر کیسے اور کہاں سے عام ہو گیا؟ یہیں پر اس ماخذ کا سب سے اہم اور چشم کشا تجزیہ سامنے آتا ہے۔ آج پوری دنیا میں سائنس اور مذہب کے تصادم کا جو تصور پھیلا ہوا ہے اور جسے بعض اوقات زبردستی اسلام پر بھی چسپاں کر دیا جاتا ہے، ہاں وہی، وہ دراصل اسلام اور سائنس کا ٹکراؤ تھا ہی نہیں۔ اگر ہم تاریخ کا گہرا تجزیہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر کلیسا یعنی چرچ اور اس وقت کے یورپی سائنسدانوں کے درمیان ہونے والے تصادم کی کہانی ہے۔ اچھا، یعنی یہ چرچ اور سائنس کی لڑائی تھی؟ بالکل، یہ ایک مخصوص جغرافیائی اور تاریخی پس منظر میں ہونے والا واقعہ ہے جسے غلطی سے پوری انسانیت اور ہر مذہب کا مشترکہ مسئلہ بنا کر پیش کر دیا گیا۔ یعنی یہ یورپ کا تاریخی صدمہ ہے جسے پوری دنیا پر لاگو کر دیا گیا۔ اس میں گیلیلیو کی مثال تو سب سے زیادہ مشہور ہے، جس کا حوالہ تحریر میں بھی دیا گیا ہے۔ ہاں، گیلیلیو کا کیس بہت کلاسک ہے اس بحث میں۔ ہم سب نے پڑھا ہے کہ کس طرح گیلیلیو نے جب یہ دریافت کیا اور کہا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے تو اسے کلیسا کی جانب سے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے اپنے خیالات سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا گیا، سزائیں دی گئیں۔ اگر آج کے دور کی زبان میں بات کی جائے تو گیلیلیو کو محض ایک سائنسی حقیقت بیان کرنے پر کینسل کر دیا گیا۔ اس پر پریکٹیکلی لائف ٹائم بین لگا دیا گیا۔
ایگزیکٹلی لیکن اس کے بالکل برعکس اس وقت مسلم دنیا کا رویہ کیا تھا؟ حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ پوری اسلامی تاریخ میں ہمیں ایک بھی ایسی مستند مثال نہیں ملتی جہاں کسی مسلم سائنسدان کو سائنس پڑھنے یا تجربات کرنے پر سزا دی گئی ہو. تجربات کرنے یا کائنات کے نظام کو کھوجنے کے جرم میں سزائے موت دی گئی ہو یا قید کیا گیا ہو. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. اس دور میں تو سائنسدانوں کو درباروں میں عزت دی جاتی تھی، ان کے لیے ریاستی سرپرستی میں بڑی بڑی رصد خانے یعنی آبزرویٹریز اور لیبارٹورین بنائی جاتی تھیں، کیونکہ قرآن تو خود کائنات پر غور کرنے کی دعوت دے رہا تھا. اسی بات پر تحریر میں سورہ آل عمران کی ایک بہت خوبصورت آیات کا حوالہ دیا گیا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک یعنی بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہ صاف دعوت فکر ہے. لیکن اگر آج کوئی یہ کہے کہ بعض دفعہ مذہب اور سائنس میں بظاہر ٹکراؤ نظر آتا ہے تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہ وہ حصہ ہے جہاں ہماری گفتگو قدر فلسفیانہ ہو جاتی ہے، لیکن میرے خیال میں اس پوری گتھی کو سلجھانے کی اصل چابی یہی ہے. یہ کیسے اور کیوں کا فرق ہے. جی ہاں، دراصل زیادہ تر الجھنیں اسی وقت پیدا ہوتی ہیں جب ہم سائنس اور مذہب کے دائرہ کار اور ان کی حدود کو خلط ملط کر دیتے ہیں. سائنس کا دائرہ الگ ہے اور مذہب کا الگ. اس کو تھوڑا اور واضح کریں. ماخذ بڑی صراحت سے بیان کرتا ہے کہ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ کائنات کام کیسے کرتی ہے، یعنی ہاؤ، مادہ کیا ہے، کشش ثقل کا قانون کیسے عمل کرتا ہے، ڈی این اے کیسے بنتا ہے، ستارے کیسے ٹوٹتے ہیں. یہ سب کیسے کا جواب ہے. لیکن سائنس اس سوال کے سامنے بالکل بے بس ہے کہ یہ کائنات وجود میں ہی کیوں آئے اور اس میں انسان کا مقصد کیا ہے. یعنی سائنس یہ تو بتا سکتی ہے کہ انسانی جسم کے خلیے کیسے تقسیم ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ اس انسان کو اپنی زندگی کس مقصد کے لیے اور کن اصولوں کے تحت گزارنی چاہیے. بالکل. اسے اگر روزمرہ کی زندگی کی مثال سے سمجھیں تو فرض کریں کسی شخص کے پاس ایک انتہائی شاندار اور جدید ترین سپورٹس کار ہے. اچھا، صحیح. اب سائنس اور انجینئرنگ وہ علم ہے جو اس شخص کو بتائے گا کہ اس کار کا انجن کیسے کام کرتا ہے، اس کے بریکس کیسے لگتے ہیں، اس کی رفتار کیسے بڑھتی ہے، جو کہ پیورلی میکینکس ہیں. لیکن مذہب وہ علم ہے جو اس شخص کو بتاتا ہے کہ اسے اس گاڑی میں بیٹھ کر جانا کہاں ہے، اس کی منزل کیا ہے اور راستے میں کون سے اخلاقی اصولوں کی پابندی کرنی ہے. یہ بہت ہی شاندار اور عام فہم مثال ہے. کوئی شخص تیز رفتاری کے چکر میں کسی کے حق پر دھکا ڈال کر تو نہیں جا رہا. یہ تو انجن نہیں بتائے گا نا. گاڑی کا انجن کیسے کام کرتا ہے یہ ایک میکینک یا انجینئر کا کام ہے اور وہ سائنس کی نمائندگی کرتا ہے. لیکن وہ گاڑی کس منزل کی طرف جا رہی ہے وہ ایک بامقصد زندگی اور سمت کا سوال ہے جو مذہب حل کرتا ہے. اور ٹکراؤ کب پیدا ہوتا ہے؟ ٹکراؤ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ان دونوں دائروں کو توڑنے کی کوشش کی جائے. جب سائنس یہ بتانے کی کوشش کرے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے یا جب عقیدہ مادے کے طبعی قوانین کو جھٹلانے لگے. تو کیا یہ ٹکراؤ زیادہ تر اس وقت ہوتا ہے جب سائنسدان مذہب کے معاملات میں بولتے ہیں یا جب مذہب سائنس کے اصولوں کو رد کرتا ہے؟ در حقیقت دونوں صورتوں میں خرابی پیدا ہوتی ہے. لیکن آج کے جدید دور میں ایک بہت بڑا مسئلہ وہ ہے جسے اس تحریر میں فلسفیانہ الحاد یعنی فلسافیکل ایتھیزم کا نام دیا گیا ہے. یہ فلسافیکل ایتھیزم کیا ہے؟ دیکھیں، سائنس بذات خود کوئی عقیدہ نہیں ہے. یہ محض ایک تحقیقی طریقہ کار ہے جو مادے کو سمجھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن جب کچھ لوگ یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیں کہ چونکہ سائنس صرف مادے کو دیکھو اور ناپ سکتی ہے اس لیے مادے کے علاوہ اس پوری کائنات میں کسی اور چیز کا وجود ہی نہیں ہے، یعنی روح، اخلاقیات یا خدا کا کوئی وجود نہیں، ہاں، تو پھر یہ دعویٰ سائنس نہیں رہتا. یہ ایک خاص قسم کا فلسفہ بن جاتا ہے جسے زبردستی سائنس کا لبادہ پہنا دیا گیا ہے. یہ بات واقعی گہری ہے. یعنی ایک شخص اپنی لیبارٹری کے طبعی نتائج کو بنیاد بنا کر زندگی کے معنی اور روحانیت کو رد کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس سے تو ظاہر ہے ٹکراؤ پیدا ہوگا. عین یہی بات ہے. اور دوسری طرف جب کوئی شخص محض اپنی کم فہمی یا لا علمی کی بنیاد پر کسی واضح سائنسی اور طبعی حقیقت سے انکار کر دے تو وہ بھی دائرے سے تجاوز کرنے والی بات ہے. بیلنس بہت ضروری ہے. اگر سائنس اپنے دائرے میں رہے اور